اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب و تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس اور قرآن کریم کے آخری 2 سورتوں کی تفسیر کے ساتھ باب ما جاء ومن سورۃ المعوذتین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 447 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ المعوذتین، یہ باب ہے سورہ معوذتین کی تفسیر کے بیان میں. معوذتین سے مراد عزیز طلباء کرام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. ہمیں روایت کی محمد بن المثنى نے، انہوں نے عبد الملک ابن عمر سے، انہوں نے ابن ابو ذئب سے، انہوں نے حارث ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کی. فقال یا عائشہ استعیذی باللہ من شر هذا فإن هذا هو الغاسق اذا وقب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آپ اللہ کی پناہ چاہے اس چاند کے شر سے، پس یہی وہ غاسق ہے جب وہ چھپ جاتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس وهو ابن ابي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے، انہوں نے روایت کی قیس سے، یہ ابن ابو خازم ہے. انہوں نے روایت کی عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قد انزل اللہ علی آیات لم یر مثلہن قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ وقل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ. مجھ پر اللہ جل شانہ نے چند آیتیں نازل فرمائی ہے جن کے مثل نہیں دیکھی گئی، سورہ ناس آخر تک اور سورہ فلق آخر تک. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورۃ معوذتین، معوذتین صیغہ اسم فاعل ہے، معنی اس کا آتا ہے پناہ دینے والا. چونکہ یہ دونوں صورتیں دم کرنے کے کام آتے ہیں، رقیہ ہے، اس لیے ان کا نام معوذتین ہے. اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی. اور اس کا شان نزول واقعہ یہ ہے کہ لبید یہودی، اس کے بیٹیاں تھی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، جس سے آپ علیہ السلام کو مرض کی سی حالت عارض ہو گئی تھی. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ جل شانہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی. اسی طرح بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، خواب میں 2 فرشتے آئے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا، دوسرے نے کہا کہ اس پر فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، تو پھر کہا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو یہ صورتیں بتائی. پھر کہا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے، تو کہا کہ
ان کے بالوں پر جو کہ فلاں کنویں میں بالکل نیچے پڑا ہوا وہ بال باندھا ہوا ہے ان کو 11 گریں لگائی گئی ہیں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے صحابہ کرام کو بھیجا اور اس کو لے کر آ گئے تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو آپ علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے اور ساتھ میں ایک ایک گرہ کھلتا جاتا۔ تو آپ نے دونوں صورتیں پڑھی، ادھر سے تمام کی تمام گریں کھل گئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وجود ایک بوجھ سے آزاد ہوا۔ بالکل آپ علیہ السلام شفا یاب ہوئے۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے اور ان کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور آپ علیہ السلام مکمل شفا یاب ہو گئے۔ عزیز طلباء کرام، یہ دونوں صورتیں معوذتین، اسی طرح قل والی 2 مزید صورتیں 4 قل، ان کو ملا کر انسان صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے تو ہر قسم کے سحر، جادو وغیرہ سے اللہ جل شانہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اب جو پہلی روایت میں آپ علیہ السلام نے سورج سے پناہ مانگنے کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، سورہ فلق کی 3 آیت ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں شب کی تاریکی برائی سے جب وہ چاہ جائے۔ غسق اللیل یہ کہا جاتا ہے کہ جب رات تاریک ہو، اور غسق القمر کہا جاتا ہے جب چاند کو گرہن لگ جائے یا گرہن کی وجہ سے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے روایت کی صفوان ابن عیسیٰ سے، انہوں نے روایت کی حارث ابن عبد الرحمن ابن ابی ذباب سے، انہوں نے سعید ابن ابی سعید المقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمد للہ فحمد اللہ بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه۔ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انہوں نے چینک لی، پس آدم علیہ السلام نے بے ساختہ کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اللہ کی تعریف کی، یعنی آدم علیہ السلام کی یہ تعریف جو اللہ کے حمد ان کے زبان پر جاری ہوا تھا تو وہ اللہ کا ان کے دل میں ڈالنے کی وجہ سے تھا۔ پس ان کو ان کے رب نے کہا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم تم پر اللہ کی مہربانی ہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ، فرشتوں کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کو کہو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو آدم علیہ السلام وہاں گئے، فرشتوں نے جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ یہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنی رب کی طرف لوٹے، قال اللہ جل شانہ نے فرمایا ان هذه تحیتک وتحیت بنیک بینہم، یہ آپ کا سلام ہے اور آپ کی اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ فقال اللہ له، پھر اللہ جل شانہ نے ان کو کہا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اختر أَيُّهُمَا شِئْتَ قال اخترت یمین ربی وکلتا یدی ربی یمین مبارکۃ۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا اس حال میں کہ اس کی دونوں مٹھیاں بند تھی، دونوں میں سے جس کو چاہے آپ پسند کرے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کیا
اور کہا کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں یعنی بابرکت ہے۔ ثم بسطها، پھر اللہ جل شانہ نے اس کے سامنے مٹی کو کھولا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، تو جیسے ہی اللہ جل شانہ نے مٹی کو کھولا اچانک اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ اسے مثالی تمثل کہا جاتا ہے، یہ مثالی تمثل تھا۔ فقال اے رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذریتک، آدم علیہ السلام نے پوچھا اے رب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا آدم یہ آپ کی اولاد ہے۔ فَإِذَا كُلُّ إِنسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَأُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ هَذَا ابْنُكَ داود وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ 40 سَنَةً۔ پس ہر ایک انسان کے عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی۔ پس اچانک انہی میں سے ایک آدمی جو ان میں سب سے زیادہ روشن تھا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ آپ کے بیٹے داود ہے اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ قال یا رب زدہ فی عمرہ، آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ قال ذلک الذی کتب لہ، اللہ جل شانہ نے فرمایا یہی وہ عمر ہے جو ان کے لیے لکھی گئی ہے۔ قال اے رب فإنی قد جعلت لہ من عمری 60 سنة، آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں نے ان کو اپنی عمر میں سے 60 سال دے دیے۔ قال انت وذاک، اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ تمہارا اختیار ہے۔ قال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها، پھر آدم علیہ السلام جنت میں بسائے گئے جتنا اللہ نے چاہا اور پھر وہ جنت سے اتارے گئے۔ فکان آدم یعد لنفسہ، بس آدم علیہ السلام اپنے لیے عمر گنتے تھے۔ قال فأتاه ملک الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة، بس جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم تو جلدی آ گئے، میری عمر تو 1000 سال ہے۔ قال بلا ولکنک جعلت لابنک داود 60 سنة، فرشتے نے کہا کیوں نہیں، لیکن آپ نے اپنے عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داود کو دیے۔ فجحدت ذریتہ ونسی فنسیت ذریتہ، قال فمن یومئذ امر بالکتاب والشہود، پس آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو پس ان کی اولاد نے انکار کیا، آدم علیہ السلام بولی تو پس ان کی اولاد بولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اس دن سے لکھنے کا اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مروی کی گئی ہے یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ طریق کے علاوہ ایک دوسرے طریق سے بھی۔ عزیز طلباء کرام، یہ جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی یہ سعید ابن سعید مقبوری کی روایت ہے، ابو سعید مقبوری۔ اس راوی کا حافظہ آخری عمر میں یعنی تقریباً وفات سے 4 سال پہلے کمزور ہو گیا تھا، بلکہ بگڑ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا، اور یہی حدیث اسی قسم کے مضمون کے ساتھ سورۃ الاعراف کی تفسیر میں ابو صالح کی سند سے گزری ہے، تو وہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور اس میں 40 سال دینے کا ذکر ہے جبکہ اس حدیث میں 60 سال دینے کا ذکر ہے۔ لہٰذا صحیح حدیث وہ پہلی والی ابو صالح کی سند والی جو تھی وہ صحیح ہے، اور یہاں پر یہ 60 سال کا اضافہ یہ ابو سعید مقبوری ان کا وہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے عزیز طلباء کرام کہ جو یہاں پر اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا، تو یہ مضمون بھی غریب ہے، بالکل انجانا ہے، کیونکہ اگر جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ میں آدم علیہ السلام تھے، ان کی اولاد ذریت تھی،
تو پھر دوسرے ہاتھ میں آخر کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کسی قسم کا جواب سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے، اور یہ بات صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اولاد آدم حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد ان کی پیٹھ سے لی گئی ہے، اس لیے یہ مضمون اس حساب سے بھی درست نہیں ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن ابي سليمان عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے عوام بن حوشب سے، انہوں نے سلیمان بن ابی سلیمان سے، انہوں نے انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فخلق الجبال فقال بها علیہا فاستقرت، جب اللہ جل شانہ نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے ڈگمگانا شروع کیا، پس اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور ان کو زمین پر نصب کیا، پس زمین ٹھہر گئے۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال فقالوا یا رب هل من خلقك شیء اشد من الجبال قال نعم الحدید، پس فرشتے پہاڑ کی مضبوطی کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے مولا کریم، اے ہمارے رب، کیا آپ کے مخلوق میں سے پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ سخت اور مضبوط ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، لوہا۔ فقالوا یا رب فہل من خلقک شیء اشد من الحدید قال نعم النار، فرشتوں نے پوچھا، اے ہمارے رب، کیا آپ کے مخلوق میں لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، آگ جو لوہے کو پگھلا دے گی۔ قالوا یا رب فہل من خلقک شیء اشد من النار، اے ہمارے رب، کیا آپ کے مخلوق میں سے آگ سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ قال نعم الماء، اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، پانی جو آگ کو بجھا دے گی۔ قالوا یا رب فہل فی خلقک شیء اشد من الماء قال نعم الریح، فرمایا، اے ہمارے رب، کیا آپ کے مخلوق میں سے پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہاں، ہوا۔ قالوا یا رب فہل فی خلقک شیء اشد من الریح قال نعم ابن آدم، اللہ جل شانہ سے پھر پوچھا، آپ کے مخلوق میں سے ہوا سے بھی زیادہ سخت مضبوط کوئی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا، ہاں، ابن آدم، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، تصدق بصدقۃ بیمینۃ یخفیہا من شمالہ، کہ وہ انسان جو اپنے دائیں ہاتھ سے خیرات صدقات کرتا ہے اور جس کو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ مرفوعا الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے مرفوع نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، قرآن کریم میں دو جگہ پر یہ آیت کریمہ آئی ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، سورہ نحل اور اسی طرح سورہ لقمان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔ تو ان آیات کی تفسیر میں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر فرما دی۔ اب عزیز طلباء کرام، انسان عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے، اس میں چاروں عناصر کی خاصیات جمع ہے۔ زمین کی خاصیت بخل اور روکنا ہے، بے شمار خزانے اس میں دفن ہیں، جب تک اس کا سینہ نہ چیرا جائے تو وہ کسی بھی چیز کو خود سے پھینکتی نہیں، کسی کو دیتی نہیں۔ پانی کی خصوصیت پھیلنا ہے، جہاں تک بھی وہ اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہو وہ پھیلتی ہے۔ آگ کی خصوصیت استعلاء ہے، بلندی ہے، تو آگ جب بھی وہ جلائی جائے گی تو لو بلندی کی طرف جائے گی۔ اور ہوا، تو ہوا کی خصوصیت نفوذ ہے، نفوذ گھسنے کو کہتے ہیں۔ تو انسان میں بھی یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہے، لینے کے لیے فوراً آمادہ ہو جاتا ہے، مگر اپنی کوئی چیز دیتے ہوئے ہزار بار اسے سوچنا پڑتا ہے۔
اسی طرح زمین میں پھیلتا چلا جاتا ہے، تو پھر جب زمین میں پھیلتا چلا جاتا ہے تو اس کی پرواز وہ ستاروں پر بھی کمند ڈالنے لگتی ہے اور اس کے مزاج میں بھی بلندی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دبنا جانتا نہیں ہے، کسی کی تسلط اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، ہر چیز میں دخل دیتا ہے۔ تو عرض یہ کہ تمام چیزیں، یہ عناصر اربعہ انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ پھر اگر سختی اور مضبوطی کی بات کی جائے عزیز طلباء کرام، تو ظاہری اعتبار سے انسان کمزور لگتا ہے بدن اعتبار سے، مگر ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے وہ ان پہاڑوں سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، ہر چیز سے سب سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ وہ اپنے ذہن سے پانی پر بند باندھ دیتا ہے، زمین کو جس طرح چاہے اپنے لیے مسخر کرتا ہے، مطلب اس میں طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے۔ اسی طرح آگ پر قابو پا سکتا ہے، اس کو بجھاتا ہے پانی کے ذریعے سے، مختلف گیسوں کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے، ہوا کو قابو میں کرتا ہے مختلف ذریعوں سے، تو تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ تو سختی اور مضبوطی اس کی ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے ہے، ورنہ بدن کے اعتبار سے انسان بہت ہی کمزور ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا یہ سبق تھا، اور اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ابواب التفسیر اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کے بعد ابواب الدعوات شروع ہو رہی ہے، تو زندگی رہی تو پھر ابواب الدعوات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔